اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کی مغرب کی باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد جامع مسجد الحسین G72 اسلام آباد کی عظیم الشان ہفتہ وار ہر جمعے کو درس قرآن کی آج کی مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 258 آیہ مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تشریح سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے کہ جو پورا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا، یعنی آپ کا چچا بھی مشرک ہے، آزر جس کا نام ہے، آپ کے خاندان کے تمام لوگ مشرک ہیں، دائیں بائیں پوری قوم مشرک ہے، اور آپ کی تبلیغ فرمانے سے چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جن مسائل سے آپ کو گزرنا پڑا وہ انتہائی مشکل مسائل تھے۔ سارا ماحول شرک کا ہو اور اس میں ایمان والا ایک کھڑا ہو کر کہے کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں اور میرا رب سچا ہے۔ بتائیے کیا اس بات کے کہنے پر مشرکین ان پر پھول نچھاور کریں گے یا پتھر ماریں گے، گالیاں دیں گے یا دعائیں دیں گے؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنہیں خلیل بنایا انہیں اتنی بڑی امتحان و آزمائش میں ڈالا کہ آپ پورے ماحول کے اندر، عراق کے اندر، بابل کے اندر اعلان کلمہ توحید کا اعلان کرنے پر آپ کو بہت سزائیں دی گئیں، بہت مشکلات سے آپ کو گزارا گیا، اور یہاں تک ہوا کہ آپ کے لیے پھر آگ تیار کی گئی، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ آپ نے مشرکین جو اس وقت کے تھے ان کے صنم کدہ میں جا کے، صنم خانے میں جا کے تمام بتوں کو توڑ دیا، کسی کی بازو توڑ دی، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کی آنکھیں جو ہے پھوڑ دیں، کسی کے کان کاٹ دیے، توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، سب کو ایسے زخمی کیا، مٹی کی مورتیں بنی ہوئی، پتھر کے بت بنے ہوئے توڑ دیے، اور بالآخر ایک بڑا جو ان کا خدا اور بت تھا، سب سے بڑا کبھی ہیکل قسم کا بنایا ہوا تھا، اس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھ کے آپ چلے گئے۔ تو سارے مشرکین میلہ لگانے کے بعد نذرانے چڑھانے جب صنم خانے میں آئے اپنے خداؤں کے سامنے جھکنے کے لیے، تو دیکھا کہ خداؤں کی دھرکت بنی ہوئی ہے، ہر کوئی ذلیل و خوار ہو چکا ہے، ہر کوئی ٹوٹ چکا ہے، اور ذلت کی اس تمام تر خبر کے بعد آپس میں سوچ کر کہنے لگے ہمارے یہاں ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے بڑی ہی بے پرواہی سے جواب دیا، اور آپ کا جواب کتنا نصیحتوں کے قابل تھا، اور آپ کے جواب میں ذومانہ کتنے الفاظ تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، کہا اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کس نے کیا ہے، مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہو بغیر دیکھے؟ تو خود ہی شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکا کر یہ کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں۔ تو کہا پھر تم پر تف ہے کہ تم ایسے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو جو نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ تمہیں بچا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اب بھی خبر لے لو، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ اور جب یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، نمرود تک، تو اس نے آگ جلانے کا حکم دیا اور آپ کو آگ میں جلانے کے لیے پھینکا گیا۔ 40 دن تک آپ آگ میں رہے، اور ان 40 دنوں میں آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جو سکون اور جو سرور میری زندگی میں ان 40 دنوں میں مجھے ملا ہے، شاید زندگی کے کسی لمحے اتنا سکون نہ ملا ہو، کہ وہ نار گلزار کر دی گئی، ٹھنڈی کر دی گئی، اور آپ سیدھے جنت کے باغات کے اندر جا کے اترے۔ 40 دن آپ وہاں رہے، اور انہی
چنگاریوں میں سے ایک چنگاری باہر آئی تو آپ کا چچا جو آزر مشرک تھا، جس کو ابن کے لفظ سے قرآن نے یاد کیا ہے اور جسے لوگوں نے باپ اور والد کا نام دیا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ والد تھے، ایسا نہیں تھا، وہ چچا تھا اور چچا شرک میں اسی چنگاری سے مارا گیا۔ آپ کے باہر آنے سے پہلے وہ مر چکا تھا۔ جب آپ باہر آئے اس نار نمرود سے تو پھر آپ کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو یہ مکالمہ ہوا دربار نمرود میں کہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو، اس کا تعارف کرواؤ۔ الم ترا، اے میرے محبوب آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا پچھلا، تو الم ترا سے شروع کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے آپ موجود تھے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی بنائے نہیں گئے تھے، ابھی ان کا جسم بنانے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ کی نبوت ہر دور میں رہی، اور نگاہ نبوت سے جو کچھ دیکھا رب تعالیٰ نے شیئر کیا، فرمایا وہ وقت یاد ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا، کہ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ وہاں جھگڑا ہو گیا، گفتگو ہو گئی، مناظرہ ہو گیا، اور آپ کے رب کے وجہ سے وہاں پہ ایک سوال اٹھا، ان آتاہ اللہ الملک، اور اس بندے سے بات ہوئی، جھگڑا ہوا جس کو رب نے ملک دیا، اور وہ ملک کا خدا بن کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا شاید میری خدائی کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ 400 سال یہ بڑی عیاشی کے ساتھ وقت گزار گیا، 400 سال بادشاہت کی بڑی عیاشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے انکار کیا نار نمرود کے جلنے کے بعد، اور آپ نے عراق چھوڑا اور ملک شام آئے، تو اس کے بعد بھی 400 سال یہ زندہ رہا، یعنی 800 سال زندگی اس نے پائی، اور اگلے 400 سال اس پوری قوم پر اللہ نے مچھروں کو جو ہے حملہ آور کر دیا۔ مچھر آئے اور اس پوری قوم کا خون چوس کے لے گئے، لوگوں کی ہڈیاں نکل آئیں باہر، بچ نہیں سکے مچھروں سے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ مچھر بھی ہے، سب کو اللہ کی ساری مخلوقات نظر آتی ہے، اگر یہ ہم پہ مسلط کر دی جائے تو ہم بچیں کیسے؟ اور ایک لنگڑا مچھر جو ہے نمرود کے کان میں جو ہے وہ گھس گیا، جس کی وجہ سے وہ 400 سال کے روایات کہتی ہیں 400 سال پورے وہ جوتیاں کھاتا رہا۔ جو بھی آتا اسے سجدہ کرنے کے لیے کہتا پہلے جوتی اٹھاؤ میرے سر پہ مارو، اندر ایک مچھر گھوم رہا ہے۔ 40 جوتیاں پڑتی تو جب جا کے وہ تھوڑا سا آرام کرتا تو اس کو سکون آتا، پھر وہ گھومنا شروع کر دیتا، اور اس طرح جوتیاں کھاتے کھاتے مر گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب کے بارے میں اس وقت کے خدا بننے والے اس بدبخت نے جھگڑا کیا جس کو آپ کے رب نے ملک دیا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اتنا مقابلہ، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی کسی کو مار سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جس کو سولی پہ چڑھا کے اسے مارنا تھا اسے اتار کے گھر بھیج دیا، اور جو بے گناہ گھر میں بیٹھا تھا اس کو اٹھا کے وہاں پہ اس کو موت کا شکار کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو جس کو جی چاہے میں مار دوں، جس کو جی چاہے میں زندہ رکھوں۔ یہ لاجک جب اس نے دی نا تو قال ابراہیم علیہ السلام پھر بولے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو پھر آؤ میرے رب کی ایک اور طاقت بھی میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، یہ جو تم سورج دیکھتے ہو صبح نکلتا ہوا، یہ اللہ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے، بھاری بھرکم یہ جو ہے وہ سورج ہے جسے کتنے ہی ہزاروں کی تعداد میں لا تعداد فرشتے اسے کھینچ کر زنجیروں سے لے کے آتے ہیں اور کھینچ کر غروب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو ایسا کر کے مغرب سے تو لے آ۔ چلو اگر تو بھی خدا ہے تو مشرق سے تو ایک خدا نکال ہی رہا ہے نا، اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب خالی ہے، تو ایک سورج وہاں سے بھی صبح سویرے نکال، تاکہ ایک خدا کا سورج مشرق سے نکل رہا ہو، دوسرے خدا کا مغرب سے آ رہا ہو، تو ہم سمجھے واقع تو بھی خدا کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ ایسا کر کے دکھا، مغرب کی سمت تو خالی ہے نا، اگر تو واقعی خدا ایسا کر۔ تو فرمایا فبہت الذی کفر،
جو کافر تھا اس کا جواب نہ دے سکا، وہ خدائی کا دعویٰ اس کا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ قانون بنایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مغرب سے تو نکال کے لے آ، میں تجھے خدا تسلیم کروں گا۔ تو جرأت نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی نظام اللہ کے نظام میں دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ کوئی مشرق کو چھوڑ کے مغرب سے سورج نکال سکتا ہے۔ ہاں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو مغرب سے سورج نکلے گا، مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جب یہ مغرب سے نکلے گا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی کلمہ پڑھے گا نا، ہے کیا ہو گیا، مشرق سے نکلنا تھا مغرب سے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بالکل اللہ پسند نہیں فرمائے گا، قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ نہ کسی گناہگار کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، نہ کسی کافر کو کا ایمان قبول کیا جائے گا، کیونکہ مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی آخری نشانی ہے، سب سے آخری نشانی۔ اس کے بعد کائنات کو درم برم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہوگا تو ایسے نکلے گا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، محدثین بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ دور آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں اللہ والعصر کے ساتھ قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم، جس زمانے میں تو تشریف لایا۔ اب ایک مقام ہے، اس مقام پہ حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں، مقام صحابہ ہے، اور عصر کا وقت ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، علی المرتضیٰ ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو آپ بیٹھے تھے کہ آپ کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک رکھ دیا، چوکڑی مار کے بیٹھے تھے، حضور نے سر مبارک ان کے جھولی میں رکھ دیا، اور حضور نے آنکھیں بند کر لیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری احادیث کے اندر اور پوری زندگی کے اندر آپ کو کہیں بھی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا، کوئی قول بھی نہیں ملے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر سے مغرب کے درمیان سوئے ہوں، یا آپ نے حکماً کہا ہو کہ سو سکتے ہو، بلکہ منع کیا گیا عصر کے بعد نہیں سونا، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں بند کر کے سو رہے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں نہیں، بلکہ وہ علی کا دل ٹو رہے تھے کہ اب علی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی گود میں میرا سر ہے اور اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ جو نماز کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آج جو علی کی جھولی میں حضور کا سر ہے اور علی المرتضیٰ اس پریشانی میں ہے، آیا میں کیا کروں، امتحان آ گیا ہے۔ اگر میں حضور کو کہتا ہوں آقا ذرا سر مبارک اٹھائیے، اور آپ کے سر کے نیچے کوئی اور چیز رکھ دیتا ہوں، آپ آرام فرمائیں، میں نماز عصر پڑھ لوں کیونکہ غروب ہو جائے گا اور میری نماز قضا ہو جائے گی، تو فرمانے لگے اگر ایسا کروں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر میں خاموش رہا تو میری نماز قضا ہو جائے گی۔ اب ان دونوں اعمال میں سے میں کون سا عمل کروں؟ کیا میں نماز ادا کر لوں اور حضور کو جگا دوں، حضور کو ڈسٹرب کر لوں، آرام میں خلل آئے گا؟ ادب کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز نہ بلند کرنا۔ یہاں تو آواز بلند کرنے کی بات نہیں، دل کی بات ہو رہی ہے۔ اور علی جیسے کامل ولی جو میرے نبی کا بھائی ہے، جو میرے نبی کے نور سے بنا ہے، سوچ رہا ہے کیا کروں؟ فیصلہ کیا کیا؟ یار نماز پھر پڑھ لوں گا لیکن حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور آرام کرتے رہیں۔ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سر مبارک اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو گیا۔ اب سورج غروب ہو گیا، ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، علی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، کیونکہ وہ تو نمازوں کے ساتھ عشق تھا اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، تو نماز کے قضا ہونے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، یہ آنسو کے قطرات آنکھوں سے ڈھلکتے ہوئے رخسار کو چھوتے ہوئے میرے آقا کے رخسار مبارک پہ پڑے، کیونکہ گود میں تھے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو آنسو حضور کے چہرہ مبارک پہ پڑے۔ تو میرے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ تو علی المرتضیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ کیوں قضا ہوئی؟ اور یہ بتایا بھی یا رسول اللہ صرف آپ کے آرام کی خاطر میں نے نماز قضا کر دی کہ آپ میری جھولی میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے۔ اب حضور بیٹھ جاتے ہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا بھائی آپ نماز پڑھ لیتے، مجھے جگا لیتے، مجھے اٹھا دیتے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، فردد الیہ الشمس، اے اللہ ایسا کر کے سورج اس کے لیے واپس موڑ دے، سورج موڑ دے، مغرب سے واپس کر دے، تاکہ میرا علی نماز قضا نہیں ادا کر کے پڑھے، کیونکہ یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔
کہتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تو مغرب سے سورج نکال میں تجھے خدا مانوں گا، آج میرے مصطفیٰ کی دعاؤں نے سورج کو واپس پلٹا لیا۔ جو ابو بکر صدیق کے لیے نہ پلٹا، جو فاروق اعظم کے لیے نہ پلٹا، جو عثمان غنی کے لیے نہ پلٹا، آج علی المرتضیٰ کے لیے پلٹ آیا۔ اور اس پلٹنے پر اسی مقام پر آیا جس مقام پر رہ کر علی المرتضیٰ نے اپنی نماز ادا کرنی تھی، اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہے سورج اپنی جگہ قائم رہا، اور جب نماز پڑھ چکے سورج پھر غروب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھیں کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اللہ جسے اختیار دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کی شان میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بدر کے دن حضور کی مدد کے لیے جبریل اترے تھے، اور 5000 ملائکہ آئے تھے۔ پہلے 1000 کہا، پھر 3000 کہا، پھر 5000، پھر کہا میں بھی تمہارے ساتھ اپنے محبوب کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ اتنے فرشتے جب کامیابی ہو گئی، بدر کی کامیابی کے بعد حضور عصر کی نماز پڑھنے لگے، جبریل امین واپس گئے تو پہلے آسمان کے دروازے بند، دروازے ہیں نا آسمانوں میں، اعلان آپ نے بلند آواز سے کہا دروازہ کھولو، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل تمہارا سردار۔ فرمایا رب نے فرمایا کہ دروازہ نہ کھولا جائے، خواہ جبریل ہی کیوں نہ ہو۔ بھئی کیا غلطی ہو گئی؟ آواز غلطی یہ ہو گئی کہ حضور سے پوچھ کے تو نہیں آئے ہو نا، جن کی بارگاہ میں بھیجا تھا ان سے پوچھ کے آنا تھا۔ اب وہ واپس پلٹتے ہیں اور حضور نماز اثر پڑھا رہے ہیں، حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتہ نظر تو نہیں آتا، سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ حضور کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، حضور انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور نماز پڑھنے والا آخری صف کا صحابی نماز کے بعد پوچھتا ہے یا رسول اللہ آج تو آپ نماز میں مسکرائے پڑے ہیں، اب بتائیے امام یہاں کھڑا ہے، وہ چوتھی صف میں کھڑا ہے، ان کے پیچھے کھڑا بندہ انہیں دیکھنے کے لیے یا تو صف توڑ کے آئے گا، توڑنی پڑے گی نا، یا پورا مڑ کے دیکھنا پڑے گا۔ اب مڑ کے دیکھے گا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، اگر صف چھوڑ کے آئے گا تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے ان دونوں باتوں پر اس بندے کو یہ نہیں کہا تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا جبکہ نماز ہو رہی تھی، اور نماز میں تو آگے پیچھے دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا میں تجھے بتاؤں میں مسکرا کیوں رہا تھا، میرے سامنے جبریل کھڑا تھا اور کہتا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی آپ کا مقام بہت بڑا ہے، سمجھ آ گئی، معاف کر دیجئے تاکہ آسمان کا دروازہ کھلے اور میں اوپر جاؤں۔ تو میں اس لیے مسکرایا تھا، جبریل پتہ چل گیا کہ محبوبوں کے مقام کتنے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔